بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات محمد وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين مل کے دعائیں سرکار امام زمان اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوا عليه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا استجب لكم صلوات معزز سامعین یہ جو شب بیداریاں جن میں الحمدللہ آپ شرکت فرما رہے ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے یہ راتیں بڑی افضل ہیں. رمضان کی راتیں عام راتوں جیسی نہیں ہیں.
خصوصاً یہ آخری 10 راتیں. حدیث پاک میں ہے کہ آخری 10 راتوں میں سے ایک ایک رات میں کروڑہا لوگ جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں. اب جاب ہے، مجبوری ہے، دوسری بات. اب دوسرے دن چھٹی ہے تو ہم یہ فائدہ کیوں نہ لیں کہ یہ رات عبادت میں گزرے. اور دوسری جو اصل بات ہے کہ ہمارے مذہب میں جتنا خزانہ اہل بیت کی دعاؤں کا ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ہے. چیلنج آرام سے دے سکتے ہیں آپ. دنیا کے سارے مذاہب کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. کرسچنی، جوڈاہزم، ہندوازم، سکھ ازم، بدھ ازم، جتنے مذاہب دیگر ہیں کسی کے پاس ایسی دعائیں نہیں ہیں. خزانہ ہے اہل بیت کا، خزانہ. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم شیعہ بھی اس خزانے سے بے خبر ہیں. خزانہ ہے. شاید ادھر جتنے مومنین بیٹھے ہیں ان کو 2 صحیفیوں کا پتہ ہے، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ علویہ، بس. اور گھروں میں بھی 2 ملیں گے. ہر معصوم کا صحیفہ ہے. الحمدللہ چھپ چکا ہے، بازار میں آ چکا ہے. صحیفہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بی بی فاطمہ زہرا کے دعاؤں کا مجموعہ. صحیفہ امام حسن مجتبیٰ، امام حسن کی دعائیں. صحیفہ امام محمد باقر، امام باقر کی دعاؤں کا. یہاں تک کہ صحیفہ امام مہدی آخر الزمان. دیکھیے اہل بیت کا علم اگر دیکھنا ہے تو ان دعاؤں میں دیکھیے. وہ کیوں؟ جب اہل بیت عوام سے بات کر رہے ہیں تو ان کی جو عقلوں کی سطح ہے اس پہ نیچے آسان کر کے بات کرتے ہیں. خود ہمیں حکم دیتے ہیں کہ مجمع کو دیکھ کے بات کریں. حدیث ہے اگر کسانوں کا مجمع ہے آپ فلسفی کی بات کر رہے ہیں وہ کیا سمجھیں گے بیچارے؟ ان پڑھ لوگ ہیں. ان کی سطح پہ بات کریں. لہٰذا اہل بیت جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آسان کر کے بتاتے ہیں. تو ان کا علم کہاں دیکھیں؟ جب وہ خدا سے بات کرتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد. اصل علم اہل بیت تو ان دعاؤں میں ہے. اور پھر یہ دعائیں کیا ہیں؟ یہ اہل بیت کا زندہ معجزہ ہے. آپ کہتے ہیں مولا علی نے یہ معجزہ کیا، امام حسن نے یہ معجزہ کیا، امام حسین نے یہ معجزہ کیا. ایک منکر مانتا ہی نہیں ہے، کہتے اب دکھاؤ کیا. اب دکھاؤ اپنے امام کا معجزہ. اب کیا دکھائیں گے معجزہ؟ اب یہی دعائیں ہیں جو معجزہ ہیں. لا علاج مریض کو ان دعاؤں سے شفا ملتی ہے. ہم وہ استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ ویسٹ میں یا میڈیا آزاد ہے، یہاں کرنے کا کام ہے. یہاں پہ میڈیا آزاد ہے آپ کی. دیکھیے انشاءاللہ اللہ پاک سب آپ کو امام علی رضا کی زیارت نصیب کرے. آدھی رات اور آج کی رات دعا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ. جو نہیں گئے وہ جائیں اور جو گئے ہیں دوبارہ جائیں. اگر رمضان میں وہاں جانا ہو، رمضان میں آپ کو
خلوت ملے گی، ورنہ امام رضا کے ذریعے کو ہاتھ لگانا بھی مشکل ہے. صرف رمضان میں خلوت ہوتی ہے کہ ایرانی رمضان میں سفر نہیں کرتے تو خلوت ہوتی ہے. امام رضا کے ہاں خلوت صرف رمضان میں ہوتی ہے، ورنہ آپ ہاتھ لگانا مشکل ہے. اگر رمضان میں موقع ہو تو ظاہر ہے کہ تہران میں تو آپ جائیں گے ایئرپورٹ. تہران میں ایک دعا کا جلسہ مس نہ کیجیے گا کبھی، وہ زندگی بھر یادگار دعا ہوگی. تہران میں بالکل سینٹر ہے بس کا، سب سے جیسے کراچی میں ریگل ہے اس طرح سے توپ خانہ کہتے ہیں، مرکز ہے، وہاں ساری منسٹریز ہے. وہاں ایک مسجد ارک ہے مشہور ہے. وہاں ایک ذاکر ہے جو 2 بجے رات کو یہ دعا ابی حمزہ صومالی شروع کرتا ہے اور 4 بجے ختم ہو جاتی ہے، 2 گھنٹے. اور جو کم سے کم مجمع ہوتا ہے، یعنی چھٹی کا دن نہیں ہے، وہ 40,000 کا ہوتا ہے. پورے روڈ بلاک ہوتے. اور وہ 2 گھنٹے میں کیا کرتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے. پورے اسپتال کے مریض وہاں آتے ہیں، اس دعا کے صدقے میں شفا پاتے ہیں. ان دعاؤں کے ذریعے سے آپ ملینز کو مسلمان بنا سکتے ہیں. ہم فائدہ ہی نہیں لے رہے. ان دعاؤں کے ذریعے سے آپ کینسر کا مریض بھی لے آئیں، ڈاکٹرز کو بھی لے آئیں، پہلے بھی چیک اپ کریں، دعا میں آئے، اس کے بعد بھی دیکھیں کہ کینسر سیل بچ گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں. تو کون نہیں مانے گا؟ یہ دعائیں بند پڑی ہوئی ہمارے یہاں، بند کچھ فائدہ ہم نہیں دیتے. یہ زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے. دیکھیں لندن میں 2005 میں ہم نے ایک عشرے میں کہا کہ یہ ہم نے کراچی میں تجربہ کیا تھا کہ بھائی یہ جو اب آنسو بہاتے ہیں نا، ان میں بھی بڑی شفا اللہ نے رکھی ہے. امام حسین کے آنسو ان میں بڑی شفا. ہم ٹیشو میں صاف کر کے پھینک دیتے ہیں. علماء بزرگ ان آنسوؤں کے لیے خاص رومال رکھتے ہیں. مجتہد ہیں آیت اللہ مراشی نجفی، ایسے مجتہد نہیں ہیں. 3 مرتبہ امام زمانہ کی زیارت کی ہے. 3 مرتبہ. اور زندگی میں نہیں بتایا، کہا خبردار میری زندگی میں حرام ہے، کسی کو نہیں بتانا. 3 مرتبہ سرکار کی زیارت کی. اور یہ وہ مجتہد ہیں، سب سے زیادہ مدرسے قوم میں انہوں نے بنائے، مگر زندگی میں حج نہ کر سکے. حج واجب ہی نہیں تھا. سبزی کی دکان سے خرچہ چلتا تھا. اور سب سے بڑی ایران میں لائبریری ان کی ہے، سب سے زیادہ مدرسے ان کے. وصیت کرتے ہیں بیٹے جب مجھے دفن کرو تو یہ رومال نہ بھولنا، یہ میرے کفن میں رکھنا، کیونکہ اس میں جب بھی روتا تھا حسین کے غم میں، یہ میں آنسو جمع کرتا تھا. یہ میرے قبر کا سرمایہ ہے. ایک مجتہد کہہ رہا ہے. اور فرمایا بیٹے مجھے قبر میں لٹا کے ایک ذاکر، ایک عالم کو ضرور بلانا کہ وہ پہلے حسین کے مصائب پڑھے، پھر میری قبر کو بند کرنا. پھر میری قبر کو بند کر. تو یہ جو آنسو بہتے ہیں ان میں اللہ نے شفا رکھی ہے. میں نے یہ وہیں اسلامک سینٹر میں کہا تھا کراچی میں نے کہا آپ آزما کے دیکھیں ان آنسو کو، جہاں درد ہو، جہاں تکلیف ہو وہاں لگائے. تو دوسرے دن ہی ایک مومن نے آ کے مجھے بتایا کہ مولانا مجھے کئی سالوں سے گھٹنوں میں درد تھا اور علاج کوئی نہیں تھا اس کا. آپ نے کہا میں نے رو کے وہی آنسو گھٹنے میں لگائے، اب ایسے لگتا ہے کبھی گھٹنے میں درد ہی نہیں ہوا.
یہ میڈیا کا زمانہ ہے. اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ مریضوں کو لے آئیں، میڈیا کو لے آئیں، ڈاکٹرز کو لے آئیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے شفا ملتی ہے. ہاں؟ کوئی فائدہ ہم نہیں لیتے ان دعاؤں کا. میں نے لندن میں یہی بات بتائی تو وہاں ایک مومنہ تھی، اس کے یہاں کوئی کینسر تھا گلے میں، کیا تھا، اور اس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں تھا، وہیں لندن میں بلا علاج تھی. کہ مولانا جیسے آپ نے بتایا تو میں نے سارے آنسو اپنے بھی دوسروں کے بھی لے کے میں نے لگائے. کہ دوسرے دن اللہ نے مجھے شفا دے دی. تو یہ منصور ارضی ذاکر ہے، یہ 2 بجے دعا شروع کرتا ہے، 4 بجے 2 گھنٹے اس میں ماتم ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، گریہ ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کیا ہے. اور مجمع روڈ پورے فل ہوتے. مسجد تو اتنی بڑی نہیں ہے، مسجد بھی بڑی ہے لیکن اتنا مجمع 40,000 پورا روڈوں پہ ہوتا. تو ہمارے ہاں ابھی تک دعا کا کلچر ڈیولپ نہیں ہوا ہے. یہ ڈیولپ کرنا ہے، وہ رمضان میں ہی ڈیولپ کر سکتے. تو 8 راتیں، آپ 8 راتیں شب بیداری کے، ہمارے بچوں کو پتا تو چلے نا دعائیں ہیں کیا. اور صرف بچوں کو نہیں، ویسٹ کو بھی بتائیں کہ اس سے کیسے شفا ملتی ہے. آپ دیکھیے ہمارا خزانہ ہے. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ نیو یارک میں، بہت پرانی بات ہے یہ، 20 سال پہلے، انہیں بتایا گیا کہ ایک امریکن ایسی دعائیں پڑھتا ہے کہ لوگ جوان اس کے عاشق ہو گئے، مرید ہو گئے. ہزاروں جوان جمع کرتا ہے، دعا پڑھتے ہیں، روحانی لذت حاصل کرتے ہیں، یہ کرتے. میں نے کہا امریکہ میں پھر دعا پھر لذت، یہ کون ہے؟ میں دیکھنا چاہتا. لوگ مجھے دیکھ کے، واقعی میں نے دیکھا ہزاروں کا مجمع تھا اور وہ دعا، سب کے ہاتھ میں دعا تھی، انگلش میں، وہ بڑی آواز بھی اچھی تھی، دعا پڑھ رہا تھا اور لوگ لذت حاصل کر. میں نے بھی وہ کتاب دیکھی. اب ڈاکٹر نے کہا، میں پہلا صفحہ دیکھا، دوسرا صفحہ دیکھا انگلش میں نے دیکھا یہ ساری جو دعائیں اس نے امام زین العابدین کی اپنے نام سے چھاپ دی ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. ہمارے خزانے سے ہم بے خبر، اور اس نے 1000 مرید بھی بنا لیے کہ میری دعائیں. دیکھیے بالکل دعاؤں کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، اور یہ مہینہ دعاؤں کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شیعہ کافر ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کو آپ دعاؤں کے ذریعے سے ختم کر سکتے ہیں. 2 منٹ کا کام ہے. ایک مومن نے بتایا کہ ایک وہابی تھا، عرب تھا، اس نے کہا شیعہ کافر ہے. میں نے کہا دیکھو شیعہ کو کافر مت کہو، پہلے سمجھو کہ شیعہ کون ہے. میں تمہیں ایک دعا بھیجتا ہوں جو سارے شیعہ رمضان میں پڑھتے ہیں، دعائے ابی حمزہ، جو بھی ہم پڑھنے والے پورے ایران میں پڑھتے ہیں، وہاں ریڈیو پر آپ دیکھیں، پھر آپ فیصلہ کریں کہ شیعہ کیا واقعاً کافر ہے. ان کو ای میل کر دی، ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، عرب تھے، کہ یہ دعا شیعہ پڑھتے ہیں، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. یقین جانیے مومن نے کہا، وہ جو سخت شیعوں کا دشمن تھا، مجھ سے معذرت کی کہ مجھے معاف کرو کہ میں شیعوں کے بارے میں غلط سوچتا تھا. اگر یہ دعا پڑھنے والا کافر ہے تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے. عزیزو دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہم ان دعاؤں کو نہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں نہ دوسروں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ترجمہ تک نہیں ہے، صرف صحیفہ سجادیہ، صحیفہ علویہ کا ترجمہ، کسی صحیفہ فاطمہ زہرا کا ترجمہ ہو گیا الحمدللہ اردو میں. کسی صحیفے کا ترجمہ کرنے کی کروڑہا شیعوں کو ابھی تک توفیق نہیں ہوئی، نہ اردو میں نہ انگلش میں، صرف فارسی میں ہوا ہے. اس کے ایپس بنا دیں، صدقہ جاریہ بھی نیت کر لیں، 3000 کا خرچہ ہوگا، 4000 کا ترجمہ بھی ہو جائے گا، دنیا کے ہر موبائل میں آ جائے گا.
ہم نے ٹیم بنائی ہے قوم میں, ترجمہ بھی کرتے ہیں, ایپس بنا دیتے. جیسے بھی ہماری کتاب بھی اس میں ایک آ گئی ہے, روٹس آف ٹیررزم. تو یہ ایپس بنا دیں. ایپس بنانے کا فائدہ کیا؟ وہ جو وہابی ہے, جو تکفیری ہے, اس کے جیب میں بھی یہ چلی جائے گی. آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ جا کے دیکھ لو, اس کی جیب میں بھی. پہلے کتاب چھپاتے تھے, اسی میں 2-3 ہزار میں 1000 کتابیں چھپتی تھی, وہ بھی محدود. اب ملینز میں آپ ایپس, یعنی ملینز میں آپ جو ہے نا اسپریڈ کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں. ضرور مثلا 12 مومن اٹھ جائے کہ بھائی میں صحیفہ امام حسین چھپاؤں, آ رہا ہے محرم کا مہینہ, میں صحیفہ امام محمد باقر کو اسپانسر کرتا ہوں. کوئی مشکل کام؟ کتنی تبلیغ ہو جائے گی. اصلاً معجزہ زندہ یہی دعائیں ہیں. اور دوسری دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیے بھائی, ہر ایک کو حق ہے کہے کہ میرا امام سب سے بڑا ہے. روک تو نہیں سکتے نا آپ, دین میں زبردستی تو نہیں کہ میرا امام بڑا ہے, میرا خلیفہ بڑا ہے, میرا فلاں. بھائی ٹھیک ہے, تم کہہ رہے ہو فلاں بڑا ہے, ٹھیک ہے, ہم نہیں کہتے وہ چھوٹا ہے. لیکن بھائی جو تمہارا امام بڑا ہے, تمہارا خلیفہ بڑا ہے, تو اس نے کوئی 50 صفحے کی کوئی کتاب بھی لکھی ہے, نہیں لکھی ہے؟ کیسے میں پتہ چلے کہ یہ بڑا ہے؟ اگر تم کہتے ہو ہمارا فلاں لیڈر بڑا ہے, تو اس کی کوئی 100 صفحے کی کتاب دکھا دو, اس کی کوئی دعا دکھا دو. نہ اس نے کوئی کتاب لکھی ہے, نہ اس کی کوئی دعا ہے. تم کہہ رہے وہ سب سے بڑا ہے. ہم جسے سب سے بڑا کہتے ہیں اس کی نہج البلاغہ بھی موجود ہے, صحیفہ علویہ بھی موجود ہے. اثر سے مؤثر کا پتہ چلتا ہے نا, اثر سے مؤثر کا پتہ چلتا ہے. سورج نکلتا ہے, سورج ہم نہیں دیکھتے, روشنی دیکھی میں سورج نکلا ہے. آپ کہتے ہیں وہ بڑا ہے, ٹھیک ہے بھی بڑا ہے, تو اس کا کوئی اثر تو دکھا دو. جس کی 50 صفحے کی کتاب نہیں, وہ آپ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا ہے. ہم جسے بڑا کہتے ہیں تو اس کا اثر موجود ہے. تو ہمارے سارے اماموں کا اثر موجود ہے. صلوات پڑھیں محمد واسطے. عزیزان کرام, لہٰذا ضرورت ہے کہ ان راتوں میں ہم ان دعاؤں کو روشناس کرائیں. نہ صرف مسلمان, غیروں کو بھی روشناس کرائیں. دیکھیے ایسی دعائیں ہیں مجرب ہے, مجرب آزمائی, لا علاج مریضوں پہ پڑھنے ٹھیک ہو جاتے. بس ان میں سے ایک دعا جو ہم نے بھی تجربہ کی, اور جب بھی میں نے کسی مجلس میں بتایا تو 2-3 مومن نکل آئے, بولا نا ہم نے بھی آزمائی ہے یہ دعا, بالکل مجرب. وہ کون سی دعا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے, مقاتل ابن سلیمان. یہ صحابی ہے مقاتل. یہ کہتے ہیں جو بھی پرابلم ہو آپ کو, لا علاج بیمار ہو, کینسر ہو, جو بھی ہو, یہ دعا پڑھو, 100 مرتبہ پڑھو. اگر دعا قبول نہ ہو, صحابی کہتا پھر مجھ پہ لعنت کرو. گارنٹی ہے, گارنٹی, ضمانت دے رہے. اگر دعا قبول نہ ہو مجھ پہ لعنت کرو. اتنی گارنٹی ہے صحابی کو. عزیزان کے واقعاً ایسا ہے. کئی 100 لوگ ابھی تک مجھے ملے, کہتے ہم نے اس دعا کو آزمایا ہے, ناممکن ممکن ہو گیا, لا علاج مریض کو شفا مل گئی. عجیب ہے. دعا بھی مختصر. میں اپنا واقعہ بتاؤں, تقریباً 22 سال ہو گئے. پہلے میں لاس اینجلس میں تھا, رمضان کا مہینہ تھا. میرے والد گرامی پر اٹیک ہوا, اور یہ تقریباً 4تھا اٹیک تھا. تیسرے میں لوگ مشکل سے بچتے, 4تھا اٹیک تھا. اور وہاں کے ڈاکٹروں سے, یہاں ڈاکٹر ہمارے غضنفر دوست ہیں نیو جرسی میں, ہارٹ اسپیشلسٹ, انہوں نے رابطہ کیا.
تو والد صاحب کا بلڈ پریشر جو ہے وہ اتنا گر گیا تھا، اوپر والا شاید 40 تھا اور یہ نیچے والا بھی اس طرح 40 اور 50 یہی چل رہا. تو انہوں نے ڈاکٹر نے بات کی، وہاں کے ڈاکٹر سے کہا کہ مولانا بچنے کی کوئی چانس نہیں ہے، جو مجھے رپورٹ مل رہی ہے وہاں کے ڈاکٹر سے، تو آپ جتنا جلد ہو سکے آپ ٹکٹ لے کے چلے جائیں. اب رمضان کا مہینہ تھا، سلسلہ مجالس کا بھی چل رہا تھا. ہم نے کہا اگر ہم جائیں بھی، جو یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ تو چند گھنٹوں میں یا ایک دن میں ختم ہو جائیں گے، تو بھی ہم یہاں سے جائیں، ابھی لاس اینجلس سے نیو یارک سے لندن، لندن سے کراچی، کراچی سے بھی ہمارا شہر آگے تھا 7 شریف کے قریب، بیچ میں تو 2-3 دن ہمیں لگ جائیں گے. ہم نے کہا ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دعا، جو اس وقت سہارا بنے. ظاہر کے والد تھے، پردیس میں تھے، ہم بس ایک کونے میں چلے گئے اور اپنے خلوص کے ساتھ دعا کی، پروردگار ہم پردیس میں، والد صاحب اس تکلیف. یہ دعا 100 مرتبہ پڑھنے میں اگر آہستہ آہستہ پڑھیں، لذت سے پڑھیں، گریے کے ساتھ، تو 1.5-2 گھنٹہ لگ جاتے. ہم نے دعا پڑھی اور جناب دعا ختم ہوئی تو وہاں سے فون کال آ گیا. وہاں کے ہمارے رشتہ داری ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا جی معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جی الحمدللہ بلڈ پریشر اوپر چلا گیا. ہم خود بھی حیران ہیں. اور اس کے بعد ہمارے والد صاحب 10 سال زندہ رہے تھے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو یہ ذاتی تجربہ ہے، ایسے ہزاروں لوگوں نے تجربہ کیا. تو یہ دعا کا مقصد یہ ہے کہ یہ میڈیا پر آئے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ہزاروں لوگ شفا پاتے ہیں مشہد مقدس میں، لا علاج میں. حتیٰ کہ ہم نے وہاں دیکھا کہ عیسائی آتے ہیں شفا لینے کے. ایک سوئٹزرلینڈ سے عیسائی تھا، اپنے بیٹا اس کا کینسر تھا، وہ آ گیا، اسے کسی بتایا کہ بھائی شفا ملتی ہے یہاں اسی در سے ملتی ہے. تو یہاں آپ ویسٹ میں بیٹھیں، اگر یہ دعا، پہلے تو دعا کا ماحول بنے، ہاں جی، دعا کا ماحول بنے، دعا کا فرہنگ بنے، کلچر بنے. ہم پہلے خود امام کی دعائیں سمجھیں اور پہلے ہم شفا لیں. جب ہمیں یقین ہو جائے تو ہم عیسائی کو بھی لے آئیں گے، یہودی کو بھی لے آئیں گے، ہندو کو بھی لے آئیں گے. آ جاؤ ہمارے امام کی دعا میں، دیکھو تمہیں شفا ملتی ہے تو مومن ہو جانا. اب دیکھیے وہاں پر انگلینڈ میں ٹی وی کا فائدہ ہے. ٹی وی، اب آپ کے یہاں کوئی بھی ٹی وی اپنا نہیں ہے، ٹی وی سے بڑی طرف ہزاروں لوگ شیعہ ہو گئے. میڈیا کا بڑا فائدہ. اب میڈیا پہ ایک ہماری مومنہ تھی، ایک ہندو عورت کا فون کال آ گیا، رو رہی تھی بیچاری، کہہ رہی تھی میں مسلمان ہو گئی، مسلمان سے شادی کر لی. مسلمان جب ہو گئی تو میرا پورا خاندان میرے خلاف، باپ، خاندان، سب نے مجھ سے سوشل بائیکاٹ کر لیا. اب مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور جس مرد کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا وہ کہہ رہا میں تجھے چھوڑ دوں گا اگر تجھے اولاد نہیں ہو رہی، میں کیا کروں. اب وہ سنی مسلمان ہو گئی تھی. اس ہماری مومنہ نے جو پروگرام کر رہی تھی کہ دیکھو ہمارے امام کی دعا ہے، تمہیں بیٹا 100% ہوگا، مگر آن ایئر آواز جا رہی ہے، تو وعدہ کر کہ اگر میں دعا بتاؤں اور تو پڑھے اور تجھے اولاد ہو تو پھر تجھے شیعہ بننا پڑے گا. صلوات پڑھی محمد والے. اس نے کہا کیوں نہیں بنوں گی، جب اتنا معجزہ ہو جائے. ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا. اس ہماری مومنہ خاتون اس کو بتایا اور الحمدللہ اسے اولاد بھی ہو گئی اور وہ شیعہ بھی ہو گئی. تو ہم ان دعاؤں سے فائدہ کیوں نہیں لیتے؟ ان دعاؤں کو ہم نے امام بارگاہوں میں بند نہیں کرنا ہے، ان کو میڈیا پہ لے جا کر عام کرنا ہے. اور ڈاکٹر بھی آئیں، مریض بھی آئے. ہاں پہلے پریکٹس ہم خود کر لیں نا، تو پھر ہم میڈیا پہ جا کے چیلنج کر سکتے ہیں. جب آپ کو یقین ہوگا تو چیلنج کریں گے نا. عزیزان گرامی، دعا کے آداب ہیں، دعا کے طریقے، اتنا خزانہ ہے، ہم اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں لیتے. صلوات پڑھی محمد. عزیزان گرامی، یہ مجلسیں اس لیے کہ ان دعاؤں کے خزانے سے خود بھی فیض لیں، اس
سوسائٹی کو جو مادہ پرست سوسائٹی ہے ان کو بھی زندہ کرنے کا ذریعہ یہ دعائیں ہیں، یہ زندہ معجزہ ہے۔ اور دوسرا ان شب داریوں کا مقصد جو ہمارے ذہن میں ہے کہ دیکھیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 70 سال کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ ایک رات آپ جاگیں 70 سال کا ثواب، انتہا ہے ثواب کی، انتہا ہے۔ اور پھر پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی حدیث مبارک ہے کہ التفکر ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ، 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل۔ اب 19، 21، 23 کے اعمال اتنے زیادہ ہیں کہ ہم کو 5 منٹ فکر کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو یہ عبادت تو رہ ہی جائے گی۔ ہاں جی، کہ اس مہینے میں یہ بھی تو عبادت ہے نا، 70 سال کے برابر عبادت ہے 1 گھنٹہ فکر کرنا۔ کس کے بارے میں فکر کرنا؟ کہ آج ہمارے شیعہ کتنے مظلوم ہیں، ہر جگہ شیعہ مارے جا رہے ہیں، کیسے ہم ان کی مدد کریں، کیسے یہ ٹیررزم ختم کریں۔ ٹیررزم کا نشانہ سب سے زیادہ ہم بن رہے ہیں۔ پاکستان میں دیکھیے، عراق میں دیکھیے شیعہ مر رہے ہیں، شام میں دیکھیے شیعہ مر رہے ہیں، لبنان میں دیکھیے شیعہ شہید ہو رہے ہیں، افغانستان میں شیعہ، جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے تقریباً مہینے میں 5000 شیعہ مارے جا رہے ہیں، یعنی 60,000۔ یہ جینوسائیڈ ہے۔ ہم یہاں آرام سے بیٹھیں، فکر نہ کریں۔ رسول خدا فرماتے من اصبح ولم یتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ اگر آپ کا پورا دن گزر جائے صرف اپنے پیٹ کی فکر، صرف اپنے بچوں کی، اور دوسرے لوگ مر رہے ہیں، شام میں مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، گلے کٹ رہے ہیں، کسی اور مسلمان مومن کی فکر نہیں، تو رسول خدا کہتے ہیں پھر خود کو مسلمان مت کہو۔ مسلمان نہیں ہو تو بھائی، اگر پاؤں میں کانٹا لگے تو آنکھ میں آنسو کیوں آتا ہے؟ کہ پاؤں جسم کا حصہ ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہاں؟ جو علی ولی اللہ کہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ رسول خدا فرماتے انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے روحانی باپ ہیں۔ جس نے محمد رسول اللہ کہا، علی ولی اللہ کہا، یعنی باپ کون ہے؟ روحانی پیارے پاک نبی، اور مولا علی ہم کون ہیں؟ ہم بھائی ہیں۔ اور ساری دنیا کی شیطانی طاقتیں مٹانے پہ لگی ہوئی ہیں، سب سے آگے آگے سعودی ہے، اور کئی اور ممالکت، یہ جتنے بھی وہابی سٹیٹس ہیں۔ ہماری تعداد کم ہے، ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ فکر کریں۔ ممکن ہے کہ ایک انسان مومن مومنہ فکر کریں، اس کا سالوشن نکل آئے۔ ناممکن ہے کہ سالوشن نہ ہو، ہر چیز کا سالوشن ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس مہینے میں سوچنا بھی عبادت ہے۔ 70 سال کی عبادت بھی ہوگی، ثواب بھی ہوگا۔ دیکھیے تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جو مائنرٹیز میں ہوتے ہیں، اقلیت میں ہوتے ہیں، اور انہیں اگر کوئی مٹانا چاہے تو صرف 3 راستے ہیں ان کے پاس بچنے کے۔ آج پورے شیطان ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، اور یہ یہاں پر بھی ہوا ہے، پرانی تاریخ وہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ دیکھیں یہودی کئی سالوں سے کوشش کر رہے تھے ہمیں حکومت کو یورپ میں بننے نہیں دی عیسائیوں نے، کیونکہ وہ اقلیت میں تھے، وہ اکثریت میں تھے۔ روس میں ایک چھوٹی حکومت چنگیز خان کے زمانے میں بنی، چنگیز خان کو انہوں نے بلایا بھی تھا، مگر وہ پھر عیسائی اکثریت میں تھے، انہوں نے ختم کر دی۔ ٹھیک، اور لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ آپ 100 سال پہلے آپ دیکھ لیں ہسٹری یورپ کی، ان کو مارتے تھے۔ یعنی مثلاً کسی کو جو کہیں تو اسے غصہ ہوتا ہے، کسی کو کنجوس کہنے تو اس طرح سے نو جو نو ڈاگ، یہ 60 سال پہلے یہاں بھی تھا۔ انہوں نے کیسے اپنے پوری ملت کو بچا لیا؟
3 چیزوں پہ انہوں نے کنٹرول کر لیا. ایک ایجوکیشن، یونیورسٹیز میں جتنے بھی جائیں پروفیسر آپ کو جوز ملیں گے. دوسرا میڈیا. تیسرا بزنس. بعین ہی یہ قرآنی نسخہ ہے. قرآن نے کہا، پیغمبر نے کہا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کر گہوارے سے لے کر قبر تک. اگر اس اصول پہ ہم عمل کرتے سارے یونیورسٹیز میں پروفیسر شیعہ ہوتے. ہم نے نہیں کیا. آج نہج البلاغہ پڑھانے والا یہودی ہے. بتائیے شرم کی بات ہے. شیعہ نہیں ہے استاد، پروفیسر یہودی نہج البلاغہ پڑھا رہا ہے. اصول فقہ ہے شیعہ پڑھانے والا یونیورسٹی میں یہودی ہے. یہ کتنی بڑی غفلت ہے ہماری کہ ایجوکیشن کو ہم بالکل بھول گئے. ہاں، دوسرے لوگ ہمارا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں تو وہ کیا پڑھائیں گے؟ کیا صحیح پڑھائیں گے؟ درست پڑھائیں گے؟ عزیزان کرام، یہ شہرگ حیات ہے. 3 چیزیں کسی قوم کے لیے: میڈیا اور ایجوکیشن اور بزنس. جب تک کہ ہم اس میں کبھی نہیں ہوتے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. نوکری والا ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہے، کیا کرے گا؟ اسے نوکری کا بھروسہ بھی نہیں کہ آج اسے نکال دیا جائے. اسی لیے مستحب ہے کہ بزنس کرو. 90% رزق اللہ نے بزنس میں رکھا ہے، اور یہ ثواب بھی ہے، یہ مستحب بھی ہے. دیکھیے آپ نے 30 سال بزنس کیا تو اب جب آپ کا بیٹا شروع کرے گا وہ 31 اور آگے بڑھے گا. 30 سال کا آپ کا تجربہ اس سے مل گیا، اب وہ 31 سال اور آگے بڑھے گا. اگر 60 سال آپ نے کیا وہ 61 سال میں ہوگا. لیکن نوکری آپ نے کی تو بچہ بھی نوکر بنے گا، 0 سے شروع کرے گا. الحمدللہ کھوجا کمیونٹی ہماری بزنس مین ہے. کتنا بڑا بیتھسمس سینٹر بنایا ہے. یہ بزنس کمیونٹی بنا سکتی ہے. تو عزیزان گرامی، لازمی ہے. اس وقت جو رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی کہ دنیا میں سب سے زیادہ یتیم شیعہ بچے، وہ عراق میں سب سے اکثریت جو آرفنس ہیں، یہ رپورٹ آپ پڑھ لیں جا کے گوگل میں، سب سے زیادہ شیعہ بچے. بتائیے اگر ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ان کی مدد کریں گے. ہمارے محمود جعفر یہاں کے دوست ہیں، وہ دیکھنے گئے تھے نجف کے باہر یتیموں کا کیمپ. کہہ رہے تھے میں پورا دن رات کھانا نہیں کھا سکا، روتا رہا. کتنے یتیم بچے، کیونکہ اتنی گرمی ہے، شیلٹر نہ ہونے کی وجہ سے اور صحیح فوڈ نہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کھو چکے. بتائیے یہ مثلا واقعات. اور ہر دن یتیموں میں اضافہ ہو رہا ہے. کیسے مدد کر سکتے ہیں ان کو جب تک ہمارے پاس کوئی بزنس پلان ہی نہیں ہے؟ ہمیں نیٹ ورک بنانے کی ضرورت ہے کہ مضبوط. دیکھیں یہودیوں کا نیٹ ورک، آغا خانیوں کا نیٹ ورک، بوہرا کا نیٹ ورک. اگر نیٹ ورک نہیں ہے تو شیعوں کا نہیں. ہم فضولی چیزوں پہ لڑتے رہتے، جھگڑتے رہتے. بہت معمولی چیز ہے. جو اصل چیز ہے اس پہ ہم ٹائم ہی نہیں خرچ کر رہے ہیں، پیسہ ہی نہیں خرچ کر رہے. ایک مضبوط نیٹ ورک کی ضرورت ہے اگر ہمیں زندہ رہنا ہے، آئندی نسل کو بچانا ہے، ٹیررزم کو ختم کرنا ہے. سب سے ہر جو بھی پروجیکٹ اس میں پیسے کی ضرورت ہے نا. بزنس کمیونٹی اگر ہمارا نیٹ ورک بن جائے ہم اس ٹیررزم کو روک سکتے ہیں. اگر اس وقت آپ فرض کریے 20 ریڈیو کھول دیں، یہ علاقہ غیر سے سارے ٹیررسٹ آتے ہیں، ان پڑھ لوگوں کو، بچوں کو لیتے ہیں، برین واش کرتے ہیں. اتنوں کو مار دو، ان کو مار دو، ان کو مار دو، جنت میں جاؤ گے، حوریں ملیں گی. ان پڑھ بچے ہوتے ہیں. اگر 20 ریڈیو پشتو زبان میں آپ کھول دیں سرحد میں، یقین جانیے وہاں کا ٹیررزم رک جائے گا. پیسہ چاہیے اس کے لیے. اگر 20 ٹیلی ویژن آپ کھول لیں، جس ایریا میں بھی ٹیررزم ہو رہا ہے وہاں ٹیررزم ختم ہو جائے گا. میڈیا نہیں ہمارے پاس. جیسے ابھی آپ نے سنا صرف ایک دعا گئی تو وہی شخص جو شیعوں کو کافر کہہ رہا تھا کیا کہا کہ اگر شیعہ کافر ہے تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اسے میسج مل گیا. اور یہی تھا، میں نے عرض کیا کہ انگلینڈ میں ہمارے بچوں کو شیعہ ہو تم کافر ہو، یہ 5 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے ساتھ مت بیٹھو، پرابلم ہو گئی تھی یہی تکفیری گروپ کے پروپیگنڈا سے. اب ہمارے 3 ٹی وی آ گئے ہیں. اب عوام تو ہزاروں شیعہ بنی، ان کے علماء بھی شیعہ بن رہے.
آپ دیکھیے کہ ضیاء الحق کے زمانے سے کروڑوں بھی نہیں ارب ہا پمفلیٹ آپ کے خلاف چھپے ہیں، شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر. وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ کا گمان ہوگا. وہی ہو گیا. میں پوچھتا ہوں شیعوں سے بھی آپ نے کچھ $100 خرچ کیا ہے؟ ہاں؟ یعنی حق پر بھی ہم ہیں، پیسہ ہم نہیں خرچ کر رہے، وہ جو سفیان کے ماننے والے ہیں وہ کروڑوں پیسے خرچ کر رہے ہیں. یہ افسوس کی بات کہ شیعہ سب جھوٹ. شیعہ علی کو اللہ مانتے، شیعہ نبی کو نہیں مانتے، شیعہ یہ کہتے ہیں، شیعہ ازواج کو گالی دیتے. کون شیعہ ازواج کو گالی دیتا ہے؟ اب فتویٰ بھی آ گیا سارے مجتہدین کا، ازواج کو گالی دینے والا مسلمان نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا تھا، مراجع کو بتایا گیا. سمجھو اصحاب صرف چند لوگ ہیں جنہوں نے گھر جلایا ہے بی بی کا، اس کے علاوہ سب اصحاب کو مانتے ہیں. اس وقت جو اصحاب کے قبر کی توہین ہوئی، کس نے جلوس نکالے؟ شام میں جو قبر صحابی کی حضرت حجر کی جو یہ توہین ہوئی، کس نے جلوس نکالے؟ کس نے احتجاج کیا؟ شیعوں نے کیا. تو عزیز آنے کے پروپیگنڈا ہے جھوٹا، اس کا ہم جواب نہیں دیتے تو نتیجہ ہے کہ جھوٹ سچ ہونے لگتا ہے. یہ سب برین واش لوگ ہیں جو شیعوں کو قتل کرنے پر آمادہ ہے. تو لازم ہے، واجب ہے کہ ہمارے پاس ٹی وی ہونے چاہیے. 20 ٹی وی ہوں، 20 ریڈیو ہوں، یہ خود بخود ٹیررزم ختم ہو جائے گا. اب 20 ٹی وی، ایک ٹی وی کو چلانے کے لیے مہینے کا $50,000 خرچہ ہے، کون دے گا؟ میں فرض کری بزنس کمیونٹی دے سکتی ہے. ہمیں بزنس نیٹ ورک کی ضرورت ہے تاکہ اس لعنت کو، ٹیررزم کی ہم دنیا سے ختم کریں. صلوات پڑھیں محمد والے. اب 2 مرتبہ ہم چین بھی گئے، ہانگ کانگ بھی گئے کہ ایک ہمارا نیٹ ورک ہو. کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے اس سال 2012 میں 9 ٹریلین کا ایکسپورٹ چائنا نے کیا، امریکہ نے 1 ٹریلین بھی نہیں کیا ہے. سارا بزنس وہاں ہے، اور جو بھی آپ مال بنائیں 500%، 1000% بھی پروفٹ ہے. تو الحمدللہ ایک نیٹ ورک وہاں پر مختصر بن گیا ہے. اب ضروری ہے کہ پورے دنیا میں اس میں نیٹ ورک میں سب مل کے کوشش کریں. مثلا کہ بزنس مین شیعہ ہے، وہ کبھی اپنا بزنس سیکرٹ ایک شیعہ کو نہیں دیتا، یہودی کو دیتا ہے. اب بتائیے اسلام پہ کون عمل کر رہا ہے؟ قرآن پہ کون عمل کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، یہ بھی میرے سامنے آ جائے گا، یہ بھی امیر بن جائے گا. پیسہ نہ دو، اپنے مومن کو بزنس سیکرٹ بتاؤ. تمہیں 40 سال کا تجربہ ہے، اسے دے دو. نہیں دیتا کوئی شیعہ، ہم نے نہیں دیکھا. یہ کیا ہے کہ مجلسوں میں یہ ٹریننگ نہیں ملی ہے کہ یہ ٹریننگ تھے بھائی. یہ 1000 رکعت نماز سے افضل ہے. میں نے روایت بھی سنائی تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک مومن تھا 70 ایئرز کا، بہت بڑا بیپاری تھا. مسجد میں آ کے امام نے کہا تم کیوں کام چھوڑ دیا تم نے؟ جب بھی یہ دیکھتا ہوں مسجد میں. بولا اب اتنا کما لیا، اتنا پیسہ، اتنا بزنس، اب 10 سال زندہ رہوں، 5 سال. اب میں نے کہا کہ اللہ کروں، آخرت کے لیے کچھ کروں. تو امام کا جواب سن کے وہ بھی حیران ہو جائے گا، آپ بھی حیران ہو جائیں گے. امام نے کہا یہ شیطان نے تجھے دھوکہ دیا. وہ حیران ہو گیا. میں تو سمجھاؤں کہ اچھا کام کر رہا ہوں. کہ جب تو بزنس کرتا تھا کتنے لوگوں کو جاب مل رہی تھی تیرے بزنس سے؟ 70 سال تجھے اتنا تجربہ. کہ بولا کوئی 150-200 آدمی کام پہ لگے ہوئے تھے. کہ یہ جو پوری رات تو نماز بھی پڑھ لے نا، وہ جو 150 فیملیز تیری وجہ سے روزی پا رہی تھے، وہ اس ساری عبادت سے افضل. جا کے کام کر، تیرے پاس تجربہ ہے، اپنا تجربہ دوسرے لوگوں کو دے، شیئر کر. ہمارے یہ ہے ہی نہیں کہ ایک بزنس مین ہے وہ کہتا ہے نہیں میں سیکرٹ کسی کو نہیں دوں. لہٰذا اس نیٹ ورک میں ہم نے یہی بنایا ہے کہ آپ بزنس سیکرٹ مفت میں نہ دیں. آپ ایک مومن کو ٹرین کریں. آپ کے پاس 20 سال کا تجربہ ہے جس بزنس میں بھی ہے، وہ 10% پروفٹ آپ کو دے گا. ٹھیک ہے نا؟ فری میں نہیں ہے. اور ایک چین بنے گی. اب آپ کو اس نے بزنس بھی دیا اور ساتھ میں بھی رہے، تاکہ گارنٹی بھی ہے کیونکہ اس کے پاس تجربہ ہے. آپ اکیلے نقصان بھی کر سکتے ہیں. اب پھر آپ جو ہے 14 اور مومنین کو ٹریننگ دے. جب آپ ٹرینڈ ہو جائے اور آپ کو 10% سے شیئر ملے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری پوری کمیونٹی بزنس کمیونٹی بن سکتی ہے. صلوات پڑھی محمد والا. اور الحمدللہ ایک ملک میں یہ تجربہ کامیاب ہوا اور ایک بزنس میں 80% شیعوں کا ہولڈ ہو گیا. اس تجربہ یہاں بھی کر سکتے ہیں.
بالکل کامیاب رہا کہ چند بزنس مین نے اپنے سیکریٹ دینے شروع کر دیے. جب تک کہ ہمارا نیٹ ورک نہیں ہوگا تو ہم اس ٹیررزم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب اسی طرح سے ہم نے یونیورسٹی کا پروگرام یہاں بنایا, وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. پہلے یہی پروگرام ہم لوگوں نے آسٹریلیا میں پریکٹیکلی کر کے دیکھا, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. بہت سمپل ہے, یعنی اگر ہم مل جائیں, متحد ہو جائیں تو ناممکن ممکن ہو سکتا ہے. چل بات پڑی محمد والے. یہ ہم نے تجربہ ایڈلیٹ میں آسٹریلیا میں کیا. ٹھیک ہے, وہ ہم نے کہا بھی آپ دیکھیں یہاں پر گھر لیتے ہیں نا, ایک گھر 5 لاکھ کا لیا, آپ نے 4.5 لاکھ دے دیے, 50,000 نہیں دیے, جاب لیس ہو گئے, تو بینک آپ سے گھر لے لے کہ گھر بھی گیا, 4.5 لاکھ بھی گئے. آئیے ہم آپ کو ایک اسکیم بتاتے ہیں, اسلامی سسٹم ہے, ہم اسے یوز نہیں کر رہے. یہ لاسٹ ایئر ہم نے فکر کیا, اس طرح سب لوگ فکر کریں, ہر پرابلم کا سالوشن ہے. لاسٹ ایئر آسٹریلیا میں ہم نے کہا کیپٹلزم فیل ہو گیا, کمیونزم فیل ہو گیا, اب اسلام ہی کی باری ہے. اسلام میں یقیناً قرآن میں سسٹم ہے مگر ہم نے سمجھا نہیں ہے. اور میں نے غور کرنا شروع کیا آئے قرض الحسنہ پہ. یہ 10 دن مجلس میں کے لیے آتے تھے, 1 گھنٹے کی ڈرائیو تھی, سوچتا تھا کہ اسی آیت میں ہی کوئی جواب ہے. پھر ایک مرتبہ وہ فلیش ہوتی ہے, جب سوچیں گے نا تو فلیش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ آپ کو سالوشن مل جاتا ہے. یعنی فکر ہم کرتے نہیں ہیں نا, فکر کرنے سے خود بخود خدا نعمت دیتا ہے. اور مجھے وہیں فلیش ہوئی کہ دیکھیے قرض الحسنہ کو ہم 1 وے سمجھ رہے ہیں کہ قرض لے لو, پر جب واپس لینے آئے تو ہنسنا شروع کرو. 1 وے ہو گیا. میں نے کہا یہ 1 وے نہیں ہو سکتا ہے, یہ 2 وے ہونا چاہیے. اور وہی 2 وے سوچتے سوچتے اس کا سالوشن نکل آیا, پورا سسٹم بن گیا اور ہم نے اس کو اپلائی بھی کیا. ہم لوگوں نے 70 ایکڑ زمین لی ایڈلیٹ میں, ٹھیک ہے, ہول سیل میں. اب مومنین سے کہا کہ بھی آپ 2000 میٹر زمین لے لیں $20,000 میں, اور آپ جا کے معلوم کریں یہی زمین اگر آپ لینے چاہیں گے, پہلے تو 2000 میٹر کوئی کاٹ کے دے گا نہیں تمہیں, اگر دے بھی دے تو اس کی قیمت ہوگی کم سے کم 40,000. دیکھ سکتے ہیں جا کے آپ گوگل پہ. سب مومن کا بالکل, میں نے کہا ہر مومن کو $20,000 کا فائدہ مل رہا ہے, اس لیے کہ ہم 130 بندے بن گئے ممبر. ہر مومن کو $20,000. اب 20,000 کو ملٹیپل کریں 130 سے تو $1 ملین کا فائدہ اپنی کمیونٹی کو ہو گیا. وہی پیسہ جو آپ پوری عمر بینکوں کو دیتے, سودی نظام. یہ ہے قرض الحسن. اب یہ پہلا مرحلہ ہو گیا الحمدللہ. زمین مومنین نے لے لی, 25,000 میٹر زمین فری میں, اسکول, امام بارگاہ, مسجد, قبرستان سب کے لیے نکل میں آ گئی. مومنین کو $1 ملین کا فائدہ ہوا. اب میں نے کہا دوسرا اس کا فیز ہے, اب ہے ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ کے لیے گورنمنٹس کی, سٹی کاؤنسل کی فیس ہوگی تقریباً آپ کا 30 سے 40,000 خرچ ہو جائے گا. ہر سٹی کے الگ الگ ریٹس ہیں. تو میں نے کہا سمجھ 20,000 آپ نے یہ دیا, 30,000 دوسرا خرچہ ہو گیا, 50,000 آپ کا خرچہ ہو گیا. ڈیولپ ہو گئی, ابھی وہ سارے ڈرینیج سسٹم, گیس وغیرہ آ گئے. اب اگر ڈیولپ زمین ہو گئی, 500 میٹر آپ کی زمین ہے, آپ کے پاس 4 پلاٹ ہیں, تو ایک پلاٹ پہ اس کی جو ویلیو ہم نے مارکیٹ دیکھی 180,000. آپ نے خرچ کیا 50,000 اور آپ کو ملا 130,000. ایک مومن, ہر مومن کو $130,000 کا فائدہ ہوا. کتنے مومن تھے؟ 130. اب 130 کو ملٹیپل کریں $130,000 سے تو $1 بلین کا فائدہ کمیونٹی کو ملا. تو ہم کتنے نادان ہیں, ہم اسی سودی نظام میں مر رہے ہیں. صرف چند مہینوں میں, ہاں, یا 1 سال میں $1 بلین کا فائدہ کمیونٹی کو مل گیا. کمیونٹی اسٹرانگ ہوئی نا. ہم نے کہا 2 پلاٹ آپ بیچ دیں, 2 رکھیں, ایک مومن ہم لے آئیں گے مفت میں بنا کے دیں گے آپ کو. ان کے مومن کو پاگل ہوگا کہ ہمیں مفت میں بنا کے دیں. صلوات پڑھیں محمد. میں نے کہا وہی جو فلیش ہمیں ہوئی ہے اس کا یہ حصہ ہے. مومن بنا کے دے گا. کیسے بنا کے دے گا؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں بہت سارے مومنین ہیں گلف میں جو بیچارے بدون کہلاتے ہیں. بدون کیوں؟ ان کے پاس کوئی نیشنلٹی نہیں ہے. 30,000 کے قریب ہیں. یہ سب شیعہ ہیں, ان کا جرم شیعہ ہے.
نہ ان کے پاس پاسپورٹ ہے، نہ آئیڈینٹی کارڈ ہے. اسکول میں عرب لوگ ان کو اسکول میں پڑھنے بھی نہیں دیتے. 30,000 شیعہ ہیں بیچارے، ہم سے رابطے میں ہیں، پیسہ ہے ان کے پاس. وہ کہتے ہیں 1 ملین ہم لگائیں گے، انویسٹ کریں گے، ہمیں نیشنلٹی دلوا دیں کہ آسٹریلیا کی یا کینیڈا کی. میں نے کہا مومن آئے گا $1,00,000 خرچ کرے گا، 2 گھر بنائے گا. اب وہ کیلکولیٹ کرے گا کہ کتنا میرا خرچہ ہوا، آج رینٹ کتنا ہے، تو اتنے سال وہ مفت میں رہے گا. ایک گھر آپ کو مفت میں بنا کے دے گا اور 100 سال وہ فری میں رہے گا. وہ بھی گھر آپ کا ہے، مگر آپ کو تو اپنا گھر فری میں مل گیا، خطرہ بھی نہیں کہ بینک واپس لے. اس کو فائدہ ہوا کہ وہ 100 سال فری بھی رہے گا، اس کے پاس پاسپورٹ بھی آ گیا. صلوات پڑھی محمد ایمان. تو یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم سب لوگ مل کے سوچیں تو 1000 سالوشن نکل آئیں گے. جب تک کہ ہمارا نیٹ ورک نہ ہو مضبوط، ہم دشمن کو ختم نہیں کر سکتے. دشمن ہمارے شیطان ہیں، ٹیررسٹ ہیں، بے رحم ہیں، نہ بچوں پہ رحم کر رہے ہیں، نہ بڑوں پر، نہ بوڑھوں پہ رہ رہے ہیں. تو عزیزان، ان راتوں کو اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے. اور الحمدللہ ہم نے ایسٹ میں بھی یہاں زمین دیکھی ہے، ایسٹ ویسٹ میں بھی دیکھی ہے، بلکہ انشاءاللہ سیٹرڈے کو یہاں بھی ہم چاہیں گے ڈیمونسٹریشن بھی ایک دن کر دیں. تو انشاءاللہ اس میں جو ابھی ہم لوگوں نے زمین دیکھی تقریباً اس کی ویلیو جو ہے $15,000 ہم نے رکھی ہے. اس میں 1000 میٹر 2 پلاٹ ہوں گے آپ کے لیے. $15,000 یعنی اوریجنل اس کی اگر بازو میں دیکھیں تو 30,000 ہے اس کے اطراف میں، یعنی buy 1 free، کیونکہ ہم ہول سیل میں لے رہے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہمارے پاس 100 یا 130 لوگ ہو جائیں تو یہ زمین جو یونیورسٹی کی ہے وہ فری میں نکل آئے گی. تو ہم ایک یونیورسٹی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اور وہی ہوگا کہ ہر مومن کو 15,000 کا فائدہ ہوگا کہ buy 1 free. کیونکہ وہ وہاں جو مارکیٹ ہم نے دیکھی نزدیک تقریباً 30-35 ہزار کی پراپرٹی ہے، اور دونوں زمینیں ہیں وہ اس کے نزدیک بھی ہے. تو اس طرح کے پروجیکٹ ایک نہیں، ہم کئی 100 شروع کر سکتے ہیں. یہ تو ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. جب آپ سیکھ گئے تو آپ سب لوگ اس طرح کے پروجیکٹ چلا سکتے ہیں. اس میں آپ کے ووٹ کی پاور ہوگی. آج ہمارے ووٹ کی کوئی پاور نہیں. 70,000 شیعہ ہیں، آپ کا ایک نمائندہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد. اور اگر آپ پلاننگ نہیں کریں گے کبھی کوئی بنے گا بھی نہیں. پلاننگ ہونی چاہیے. جب دیکھیں یہودی ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک کٹھے رہتے ہیں، تو ان کے ووٹ کا ایک ووٹ ان کا ضائع نہیں ہوتا ہے، ان کے بندے زیادہ ہوتے. لہٰذا ضروری ہے ان مسائل پہ 1-2 راتیں ہم مل بیٹھیں اور فکر کریں. 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. دیکھیے یہ ٹیررزم کا خاتمہ یہ ہمارے لیے اصلاً واجب ہے، کیونکہ ٹیررزم کا شکار ہم اور آپ بن رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے. صلوات پڑھی. عزیزان کرام، آئیے سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام شکریہ کی نورانی دعا شروع کرتے ہیں. دعاؤں میں یہ دعا ساری دعاؤں سے معانی و مفہوم کے اعتبار سے بہت عظیم ہے. ایک تو بڑی بھی ہے، دعائے کمیل سے بڑی ہے. دعائے عرفہ مولا حسین کی اور امام زین العابدین کی بھی دعائے عرفہ ہے. وہ دعا اور یہ دعا، یعنی ایک جملہ جو ہے نا امام نے فرمایا ہے تو وہ ایک جملہ نہیں ہے، اس پہ 1 گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے. دریا کو کوزے میں بند کیا، یعنی علم امام میں نے کہا دعاؤں میں نظر آتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اگر کوئی اس دعا کو ماہ مبارک رمضان میں نا ختم کر لے، پورا پڑھ لے، اور زبان سے نہیں دل سے، عشق سے، گریے کے ساتھ، میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی گناہ باقی رہے گا.
امام نے اتنے ٹیکنکس سکھائے جہنم کی آگ کو بجھانے کے اور رحمت خدا میں جوش دلانے کے لیے. اس دعا میں ایک فارمولہ نہیں ہے، کئی 100 فارمولہ ہے جہنم سے نکلنے کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے. کوئی ایک بھی آپ استعمال کر لیں آپ کی بخشش ہو جائے گی. یہ ایسی دعا ہے، یعنی دعاؤں کی اصلاً بادشاہ دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. دعائے ابی حمزہ سمالی. جس طرح دعائے کمیل صحابی تھے امام علی کے، یہ صحابی ہیں امام زین العابدین کے. دعا مفاتی میں موجود ہے، بڑی پیاری دعا ہے. آئیے مل کے دل سے پڑھتے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب مل کے اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اللہ وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا جملہ ہی قیامت کا جملہ ہے، نجات کا جملہ ہے. اسٹارٹنگ بڑی عجیب ہے اس دعا کی. الہی یہ جب بندہ الہی کہتا ہے یہ یعنی اللہ کے بہت زیادہ نزدیک بندہ پہنچ جائے. الہی اے میرے اللہ، یہ کہ یا اللہ، یہ کہ الہی. یعنی عربی گرام الہی جو ہے نا اس میں عشق ہے، محبت ہے. وہ میرے اللہ، وہ میرے پیارے اللہ. اس طرح الہی لا تعذبنی بعقوبتک. او میرے اللہ مجھے عذاب کے ذریعے سے باادب نہ بنانا. اے میرے اللہ مجھے عذاب کے ذریعے سے باادب نہ بنانا. کیوں؟ دو طریقے ہیں نا کسی کو باادب بنانے کا، ایک مار سے، ایک پیار سے. امام سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے یہ مانگا کرو میرے اللہ مجھے باادب بنا مگر عذاب کے ذریعے سے نہیں. اللہ اکبر. عزیزو ایک گنہگار تھا، حضرت موسیٰ نے حکم دیا، اللہ کا آرڈر ملا اس گنہگار کو نکال دے، شہر سے نکال دی. حضرت موسیٰ کو ملا کہہ دو کوئی اس سے بات نہ کرے، سوشل بائیکاٹ، اولاد بھی بات نہ کرے. ابھی اللہ کو پتا تھا کہ یہ تبھی سدھرے گا بندہ. کسی دوسرے شہر چلا جاتا، نہیں گیا. جنگلوں میں روتا رہا، اپنی پیٹھ ننگی کر کے گرم پتھر پہ رکھتا تھا، کہتا تھا میں اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، میرے اللہ میں تیرے جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کروں. جنگلوں میں روتا رہتا. یہ اس کی توبہ کا ذریعہ بن گیا. کوئی کتاب نہیں، کوئی عالم نہیں، اللہ نے دل میں ڈالا. کیا کرتا تھا؟ اکثر سجدے میں رہتا تھا. اس سجدے میں بندہ اللہ کے زیادہ نزدیک. اور دعا بھی اللہ نے دل میں ڈالی. کیا دعا پڑھتا تھا؟
یا من لہ الدنیا والآخرہ، ارحم لیس لہ الدنیا والآخرہ. کیا ترجمہ؟ او میرے اللہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، تو آخرت کا بھی مالک ہے، اس ذلیل پہ رحم کر جس کی نہ دنیا رہی نہ آخرت. دنیا میں تو نے مجھے ذلیل کر دیا، آخرت میں میرے لیے عذاب. بس روتا تھا، یہ دعا پڑھتا، ایک ایک گناہ پہ آنسو بہا. حدیث یہ کہتی جس گناہ کو یاد کر کے تو نے صرف اتنا آنسو بہا لیا کہ مچھر کا پر بھیگ گئے، وہ گناہ کے سارے عذاب ختم ہو جائے. ایک ایک گناہ پہ روتا رہا روتا رہا. اب اس کی موت کا وقت آیا. اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا میرا ایک محبوب جنگل میں مر رہا. گناہگار محبوب خدا ہو جاتا ہے جب روتا ہے، توبہ کرتا ہے. دو فرشتوں کو حکم دیا، ایک اس کی ماں کی شکل میں جائے، ایک اس کے بابا کی شکل میں جائے. اسے ایسے گود میں لینا جیسے ماں بیٹے کو گود میں لیتی. خدا کتنا کریم. ملک الموت سے کہا ملک الموت اس کی روح بڑے آرام سے نکالنا. ماں باپ کی شکل میں فرشتے آئے، اس کو بڑا سکون ملا، آرام سے روح نکل گئی. اب حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی، موسیٰ جی میرے مالک، میرا ایک محبوب جنگل میں اکیلا مر گیا، تنہائی کی موت مر گیا. پوری امت کو لے جا، اصحاب کو لے جا، اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، کفن دینا، قبر میں لٹا دینا. حضرت موسیٰ نے اعلان کیا لوگوں ولی خدا مر گیا ہے، چلو اس کے جنازے میں. پورا شہر آیا، کیا دیکھا؟ یہ تو وہی گناہگار ہے. حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ یہ تو وہی گناہگار ہے جو تیرے حکم سے نکالا گیا. خدا کی آواز آئی موسیٰ اسے اب گناہگار نہ کہو. اللہ اکبر، گناہگار نہ کہو، یہ توبہ کر کے مرا، یہ میرا محبوب ہے. اللہ خدا خود قرآن میں کہتا اے میرے بندے جب تیرے آنکھ میں آنسو آتا ہے میری آواز آتی ہے، میں نے تجھے بخش دیا. ان اللہ یحب التوابین، تو میرا محبوب. عزیزان گرامی، مگر میں نے عرض کیا دعا کا کلچر، دعا کا فرہنگ بنانے کے لیے ہمیں اہل بیت کی ہدایات پہ عمل کرنا پڑے کہ دعا کی مجلس کیسے ہو. امام فرماتے دعا میں جب بھی رو شرما کے نہ رویا کرو. کیوں؟ اسی دعا میں فرماتے یا صریخ المستصرخین، او چیخ چیخ کے رونے والوں کی دعا جلد قبول کرنے والے. یہ فرہنگ یہ ہے. ہم لوگ شرماتے. امام کہتے ہیں نہیں دعا میں جب بھی رو آواز سے رویا کرو، بلند آواز سے رو، شرمایا نہ کرو، دعا جلد قبول. مولا کیوں؟ امام فرماتے خدا کو رونے والے کی آواز، ہاں جو توبہ پہ روتا ہے، امام کہتے ہیں خدا کو رونے والے کی آواز فرشتوں کی تسبیح سے زیادہ اچھی لگتی ہے. جب اللہ کو آپ کی آواز اچھی لگتی ہے تو آپ شرماتے کیوں؟ اگر رونا نہ آئے فریاد کیا کریں، رونے کی شکل بنایا کریں. کیوں؟ امام فرماتے ایک بندہ رو رہا ہے بغیر آواز کے، ایک رو رہا ہے آواز کے ساتھ. فرمایا ثواب میں زمین آسمان کا فرق.
لوگوں نے کہا مولا وہ کیوں؟ فرمایا خدا جب کوئی بلند آواز سے روتا ہے، خدا تیرے رونے کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے۔ ان فرشتوں کا دل بڑا نرم ہے، یہ رو کے کہتے میرے اللہ دنیا سو رہی ہے، یہ آدھی رات کو بیچارے رو رہے۔ یہ سارے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں، جن کی تعداد کا علم صرف خدا کو۔ اب آپ اکیلے نہیں، اگر خاموش روئے آپ اکیلے۔ ہاں؟ خدا وہ ہے جو قطرے کو سمندر بنانا چاہتا ہے، تیرے ایک آنسو کو دریا بنانا چاہتا ہے، پھر خدا تیرے رونے کی آواز دوسرے آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے۔ ان کا بھی دل نرم ہے، کہتے میرے اللہ یہ بیچارے رو رہے ہیں، تجھے حسین کا واسطہ دے رہے ہیں، ان کے گناہ بخش دے۔ اب آپ اکیلے نہیں ہیں، کروڑ ارب ہا فرشتے آپ کے ساتھ۔ دعا اس طرح سے جلد قبول ہوتی ہے کہ وہ فرہنگ، وہ ماحول بنے تاکہ خدا کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں۔ امام فرماتے ہیں پھر تیری دعا تیسرے چوتھے ساتویں آسمان تک خدا پہنچاتا ہے۔ اب ساتوں آسمان کے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کیوں؟ بلند آواز سے رو رہے۔ کیا بس خدا کا اتنا کرم ہے؟ نہیں، اب وہ غور سے سنیں اس مجلس میں جن کی ماں کا انتقال ہو گیا، جن کے والد کا انتقال ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں پھر تیرے رونے کی آواز تیری مرحومہ ماں کو سناتا ہے۔ او ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں برزخ میں فریاد کرتی ہے میرے اللہ آدھی رات ہے میری بیٹی رو رہی۔ اللہ، او میرے اللہ میرا بیٹا آدھی رات کو رو رہا ہے، تو اس کے گناہ بخش دے۔ اور حدیث میں والدین کی دعا قبر سے برزخ سے بھی خدا رد نہیں کرتا۔ یہ آداب ہے عزیزان کرام۔ اسی طرح سے مجلس حسین کے آداب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہمیں سکھائے ہیں وہ یہی ہے کہ بلند آواز سے رویا کرو۔ مجلس ہو رہی ہے، ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے، بہت گریا ہوا، مجلس ختم ہو گئی، صحابی امام کے پاس آیا خدا حافظ کہنے کے، امام نے شکایت کی۔ امام نے فرمایا میرے صحابی تو نے میرے دادا مظلوم حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ صحابی گھبرا گیا، جیب سے رومال نکالی، کہا مولا یہ میرے آنسوں سے بھیگ چکی ہے، میں رو رہا تھا۔ امام نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا تو رو رہا تھا، مگر تو نے میرا جملہ نہیں سمجھا۔ میں نے کہا تو نے میرے مظلوم دادا حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ صحابی نے کہا مولا کیسے رو کہ حق ادا ہو جائے؟ امام نے فرمایا جیسے بوڑھی ماں او جوان بیٹے کی لاش پہ او بین کر کے روتی ہے، ویسے بین کیا کرو، سب مل کے گئے مظلوم حسین، او مظلوم حسین۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فارسی کا شعر ہے بڑا پیارا شعر، کہتا ہے چشم گریان چشم فیض خدا ویسے، رونے والی آنکھ اللہ کے فیض کا چشمہ ہے۔ یہ آنسو نہیں، یہ موتی ہے۔
قیامت کے دن فرشتے نمازوں کا وزن کریں گے، روزوں کا وزن کر لیں گے، حج کا بھی کر لیں گے، مگر یہ جو آنسو بہے ہیں فرشتے کہیں گے خدا ہم ان کا وزن نہیں کر سکتے۔ آخر سب سے قیمتی ذخیرہ یہ آنسو ہیں، قبر کا سرمایہ یہ آنسو ہے۔ خدا کہے گا فرشتوں تم ان آنسوؤں کا اجر نہیں دے سکتے، ان آنسوؤں کا اجر میں خدا خود عطا کروں۔ اور وہ آنسو جو حسین کے غم میں بہتے ہیں اس کا اجر فاطمہ زہرا سے ملے۔ اب دعا پڑھنے کا مزہ آئے گا جب آنکھ میں آنسو ہو، دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہی جملہ کہیں تو بات کچھ اور ہے۔ الہی لا تعذبنی بعقوبت، مجھے عذاب کے ذریعے سے باادب نہ کرنا، مجھے اپنی محبت سے باادب بنا دے، مجھے حسین کا عشق دے، مجھے عباس علمدار کا عشق دے، مجھے امام زمانہ کے عشق سے باادب بنا دے میرے اللہ۔ او میرے اللہ مجھے اہل بیت کا عشق دے، مجھے پیارے پاک نبی کا عشق دے، تاکہ یہ عشق مجھے گناہوں سے روک دے۔ وَلَا تَمْكُرْ بِي فِي حِيلَتِكَ مِنْ أَيْنَ لِيَ الْخَيْرُ يَا رَبِّ وَلَا يُوجَدُ إِلَّا مِنْ عِنْدِكَ۔ یہ خدا خیر اگر تیرے در سے نہ ملے گا پھر کہاں سے ملے گا؟ من این لی النجات ولا تستطاع الا بک۔ اگر نجات تیرے در سے نہ ملے گی پھر مجھے کہاں سے ملے گی؟ اے عزیزو ذرا سوچئے، آدھی رات کا وقت ہے، اگر دوست کے دروازے پہ چلے جائیں وہ ناراض ہو جائے گا، کس وقت آئے ہو یہ آنے کا وقت ہے، مگر خدا کتنا کریم ہے، خدا کتنا رحیم ہے، جس وقت بھی جاؤ وہ کہتا لبیک لبیک، جی میرے بندے جی میرے۔ للذی احسن استغنا عن عونک برحمتک، للذی اساء واجترأ علیک لم یرضک خرج عن قدرتک۔ اب سب مل کے کہیں، مگر کس طرح سے؟ دعائے کمیل سے الگ ہے یہ۔ دعائے کمیل میں مولا علی کہتے ہیں 3 مرتبہ کہو یا رب یا رب یا رب، مگر یہاں امام فرماتے نہیں، ایک سانس میں جتنی مرتبہ کہہ سکتے ہو کہتے جاؤ یہاں تک کہ سانس ٹوٹ جائے۔ یہ امام سکرات کی تیاری سکھا رہے ہیں، وہ جب تیری سانسیں ٹوٹ جائیں گی اس وقت تمہاری زبان پہ یہی نام ہو۔ اب ایک سانس میں ٹرائی کریں سب مل کے، یا رب 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 یا رب۔
تصور کریں، تصور کریں سکرات ہے، روح نکل رہی ہے، سب سے جدا کہہ رہے ہیں، تصور کریں سکرات کا وقت ہے، روح پرواز ہو رہی ہے، ہاں یا رب 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 یا رب۔ پہلی سخت ترین منزل انسان کے لیے سکرات کی منزل ہے، اس کی تیاری امام زین العابدین سکھلا رہے ہیں۔ ایک سانس میں جتنی مرتبہ کہہ سکتے ہو یا رب 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 الحسین، اے خدا سکرات کے وقت اگر مولا حسین میری مدد کے لیے نہ آئے میں برباد ہو جاؤں گا۔ سکرات کوئی معمولی سفر نہیں، پورا بدن جو ہے کیما کیما ہو رہا ہے، کیسے گزرے گا؟ صرف مولا حسین کی مدد سے یہ سفر آسان ہو جائے گا۔ سب مل کے کہے یا رب الحسین، اے حسین کے رب اغفر ذنوبی، بخش دے آج ہمارے سارے گناہ، بحق حسین، سب مل کے اغفر ذنوبی بحق حسین۔ آدھی رات کے وقت خدا کہتا سب سے بڑا گناہگار بھی آ جائے میں اس کی دعا بھی رد نہیں کرتا۔ اب حسین کا واسطہ دے رہے ہیں، ایک اور واسطہ دیں سب مل کے یا رب زینب، یہ خدا راستہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ زینب ام المصائب ہے، سب سے مظلوم ہے، سب مل کے گئے یا رب زینب اغفر ذنوبی بحق زینب سلام اللہ علیہ۔ اے عزیزو سب سے سخت ترین منزل بی بی زینب اور سجاد کے لیے کون سی تھی؟ او جب بی بی زینب ہزاروں بدماشوں کے مجمع میں ہو بازار کوفہ، ہو بازار کوفہ میں آ گئی، سجاد کا جگر کہاں پھٹا، کہاں خون کے آنسو۔ عزیزو یہ روایت ہمارے اردو زبان کے علماء ذاکرین کم پڑھتے ہیں، بڑی سخت روایت، بڑا ظلم ہوا سادات جب کوفے میں سادات آئے، کچھ یہودی شمر ابن سعد کے پاس آئے، جتنا پیسہ لے لے علی کی بیٹیوں کو یہودیوں کے محلے سے گزار دے۔ کہ سب سے سخت ترین منزل،
یہ بے غیرت لوگ تھے، پیسے کی وجہ سے سب کام کرتے. شمر ابن سعد نے پیسے لیے. اب سادات کا قافلہ یہودیوں کے محلے سے گزرنے لگا. یہ یہودی دوڑتے ہوئے گئے، اعلان کیا، اے یہودیوں، جن کے باپ دادا کو علی نے قتل کیا ہے، اگر انتقام لینا ہے، ہم علی کی بیٹیاں تمہارے محلے میں لے آئے. عزیزوں، یہودی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، وہ جھولیاں پتھروں سے بھر لی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک یہودی عورت نے اس خولی ملعون سے کہا جو مولا حسین کا سر لے کے جا رہا تھا، گردن سے سونے کا ہار اتار کے پھینکا، یہ تیرا انعام ہے، حسین کا سر میرے نزدیک لے آ، او میں بدلہ لینا چاہتی ہوں. یہ نزدیک لے کر آیا. یہ ملعونہ کہنے لگی اور نزدیک لے کر آ تاکہ میرا نشان خطا نہ ہو. او عزادارو، ایک مرتبہ اس نے بڑا پتھر اٹھایا، او زینب کی نظر پڑی. سجاد، یہ عورت کیا کرنا چاہتی ہے؟ اور سجاد رونے لگے. ایک مرتبہ سکینہ کی نظر پڑی، او میرے اللہ، میرے بابا کی خیر ہو. ایک مرتبہ اس ظالم عورت کا ہاتھ اٹھا، پھر ہاتھ نیچے آیا، حسین کے سر سے خون جاری ہوا، اور سب بیویوں نے فریاد کی، یا حسین. ہائے مظلوم حسین. سب مل کے کہے یا حسین، ہائے مظلوم حسین. عزادار ظلم یہاں ختم نہ ہوا. دوسری عورت اٹھی، اس عورت کو کہا تو نے بہت اچھا کیا، تو نے بھائی کو مارا ہے، اب میں بہن کو ماروں گی. اس دوسری عورت نے دوسرا پتھر اٹھایا زینب کو مارنے کے لیے، اور زینب ایسے دیکھ رہی تھی گویا خاموشی سے کہہ رہی تھی، مارو مارو، جب حسین کو مارا ہے اب زینب کو بھی مارو. او مارو مارو، اگر حسین کو مارا ہے تو زینب کو بھی مارو. ایک مرتبہ ظالمہ کا ہاتھ بلند ہوا، پھر ہاتھ جھکا، زینب کے سر سے خون جاری ہوا. او میرے اللہ، اس سے بڑے واسطے ہمارے پاس کوئی نہیں. ہاتھوں کو سروں سے بلند کریں، 10 مرتبہ یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو
یا غفار یا غفار. او میرے اللہ میرے گناہ نہ دیکھنا، اس مجمع کے گناہ نہ دیکھنا. تجھے زینب کے زخمی سر کا واسطہ، او میرے اللہ تجھے حسین کے زخمی سر کا واسطہ. خدا ہمارے سارے گناہ بخش دے، بخش دے. ہمارے والدین کے گناہ بخش دے، جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ان کے گناہ بخش دے، جن کا حق ہماری گردن پہ ان کے گناہ بخش دے. میرے اللہ تب تک موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لیں. جو نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس قضا ہے وہ ادا کر دیں. بندوں کا کوئی حق ہے، کسی کا قرض ہے وہ واپس کر دیں. میرے اللہ جو بری عادتیں ہمارے اندر ہیں آج کی رات ساری ختم کر دے. جتنی نورانی صفات ہیں وہ ہمیں نصیب کر دے. او میرے اللہ اپنی معرفت محبت کا نور دے، اہل بیت کی معرفت محبت کا نور دے. میرے اللہ ہمیں علم کامل دے، میرے اللہ ہمیں عقل کامل دے، میرے اللہ ہمیں تقوی کامل دے، میرے اللہ ہمیں ایمان کامل دے، میرے اللہ ہمیں عبادتوں دعاؤں کی لذتیں کامل دے، میرے اللہ ہمیں صحت کامل دے. میرے اللہ اپنے حضور کا نور ہمیں کامل دے. ایک لمحے کے لیے تجھ سے غافل نہ رہیں، ایک لمحے کے لیے امام زمانہ سے غافل نہ رہیں. کوئی گناہ ایسا نہ کریں جس سے امام کا جگر خون ہو جائے، امام ہم سے ناراض ہو جائے. اے خدا امام کو ہم سے راضی و شاد فرما. اے خدا ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. مریضوں کو شفا عنایت فرما. میں میرے اللہ بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما. بے اولاد کو اولاد عطا فرما. جنہیں اولاد دی ان کی اولاد کو صالح فرما. اے میرے اللہ یہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، دنیا میں ٹیررزم پھیلا رہے ہیں، ان سارے ٹیررزم پھیلانے والوں کو، ان کی مدد کرنے والوں کو نیست و نابود فرماؤ. مقدس مقامات خصوصاً روزہ حضرت زینب، روزہ حضرت سکینہ، شہدائے کربلا کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ پوری دنیا سے ظالمین، فاسقین، منافقین کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ و امام زمانہ کا ظہور فرما. اے میرے اللہ ہمیں مولا کی زیارت نصیب فرما. میرے اللہ جو مانگا گیا عطا فرما، جو بھول گئے ہیں محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما. عاشقان حج و زیارت کو زیارت نصیب فرما. میرے اللہ دنیا میں اگر ایک حاجت پوری کرتا ہے، قبر برزخ قیامت میں زیادہ محتاج ہے، وہاں بے شمار حاجتیں پوری فرماؤ. سارے مرحومین کے لیے اپنے اپنے مرحومین شہداء اسلام، قائد شہید سبط جعفر ڈاکٹر محمد علی، ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم تھے ڈاکٹر شاہد بیچارے وہ بھی شہید ہو گئے. سارے شہداء، دلاور بھائی جتنے شہداء ہیں ان کے لیے انشاءاللہ صحت کے لیے ایک مومنہ ہے، مومن ہے لیڈیز، ایک ملک کچھ خواتین نے التماس سے دعا کی، بہت سارے مریضوں نے کہا ہے اما یجیب کا پڑھ لیں انشاءاللہ ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا یکشف السوء. اما یجیب المضطر المضطر اذا دعاه ويكشف السوء.
عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. پروردگار سارے مریضوں کو شفا عطا فرما. ہمارے شہداء اور بہت سارے دوست جو اس وقت نہیں ہیں، مولوی علی محمد صاحب ہمارے بہت اچھے دوست تھے، یہیں بڑی خدمت کی ہیں. محمود بھائی حج کا قافلہ لے جاتے تھے. جو بھی دوست اس دنیا سے گزر گئے سب کو یاد کریں. یہ رات مرحوموں کو یاد کرنے کی رات. ایک سورہ فاتحہ سب کے. بسم اللہ الحمدللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین انعمت علیہم وقت ہے کافی، تو نماز تہجد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت کر کے 8 رکعت ہے. فجر کی طرح نماز تہجد پڑھتا ہوں، اور 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر ہے. اس میں الحمد 3 مرتبہ قل واللہ. اگر یاد ہے تو قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھیں. یاد نہیں تو 3 قل پڑھ کے. اور دعائے قنوت میں 20 زندہ 20 مرحومین کے لیے دعا. فارسی میں، اردو میں، انگریزی میں بھی کہہ سکتے ہیں. عربی میں ہے تو اللہم اغفر، کیسے میرے اللہ میرے ابا کو بخش دے، میرے ماں کو بخش دے، نام لے کے جتنے بھی یاد ہوں 20. اور پھر اگر ٹائم ہے تو استغفر اللہ 70 مرتبہ، یا الہی الف بھی 100-200 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں. اور سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. شمس الحسن والشرف الحسن، ام لیلا بی بی نتم سنگھ، وحید الحسن، ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کیونکہ سحری کا وقت قریب ہے، لہٰذا انشاءاللہ سحری کے لیے مومنین سحری کا بریک لے لیتے ہیں. سحری کرتے ہیں انشاءاللہ، اور مولانا جان علی شاہ کاظمی صاحب نماز فجر پڑھائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ محفل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم ابن ابو طالب، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصا سیدی و مولایا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء، السلام علیکم یا شمس الشموس ونیس النفوس، ایہا المدفون بعرض طوس، السلطان ابوالحسن ایہا الرضا الراضی بالقدر والقضاء، کن شفیعنا و شفیع والدین فی یوم الجزا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وجعلنا من انصارک وعوانک. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ صلی اللہ